سے تعلق رکھتا ہے، اس کی لوگوں میں شہرت کیسی ہے. ان تقریروں میں آپ کو رسول کا نسب بھی دکھاؤں گا، رسول کا حسب بھی دکھاؤں گا. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. رسول کا نسب بھی دکھاؤں گا، رسول کا حسب بھی دکھاؤں گا. آئیے یہ جو میں نسب آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا نا، اس سے بہت ساری روٹیاں سلجھتی چلی جائیں گی، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آتی چلی جائیں گی. میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں جو خرافات دوسری جانب سے ڈالی جاتی ہیں، وہ خرافات واضح ہوتی چلی جائیں گی. آئیے خاندان رسالت کا تعارف آج میں شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم سے. تعارف شروع ہونے جا رہا ہے حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم یہیں سے دراصل غلطی کی بنیاد پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے ابراہیم کا باپ کافر لکھا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت ابراہیم کا باپ کافر رکھا ہے. خدا کے بندو، یہ لو میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھو، تمہارے گھر میں جتنے انبیاء ہیں نا، یہ انبیاء اللہ کا نور ہے، یہ انبیاء اللہ کا نور ہے. ہمارے یہاں جو خوراک استعمال ہوتی ہے نا، اس میں دودھ کو مجازی طور پہ اللہ کا نور کہا جاتا ہے. دودھ کو، وہ دودھ بھی جب گھر میں آتا ہے نا، تو گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کوئی پاک برتن لے کے جانا، اس پاک برتن میں دودھ لے کے آنا. جب تم مجازی نور کے لیے پاک برتن ڈھونڈتے ہو، تو جو اللہ کا حقیقی نور ہے وہ نجس برتن میں کیسے آئے گا؟ سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. حسین جی باپ کو سلام، صلوات پڑھیں علی محمد کی ذات. لائٹ چلانے والے بہت سے دوست ہیں، بابا عزیز ہیں، بھائی نے بھی لائٹ چلانی ہے. آپ توجہ میری جانب رکھیے، میں چند باتیں گزارش ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد تھے سرزمین بابل پر. یہ سرزمین ہے عراق میں. جن لوگوں نے زیارات کر رکھی ہیں مولا قبول فرمائے، دوبارہ لے کے جائے. جو نہیں گئے مولا انہیں لے کے جائے. آپ جب جائیں اپنے سالار کو کہیں کہ ہمیں سرزمین بابل دکھاؤ. وہ زمین آج بھی موجود ہے. جس غار میں حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ غار بھی موجود ہے. وہ نمرود کے محل بھی موجود ہے. نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم دنیا پہ تشریف لائے. اب یہاں سے تعارف شروع ہو رہا ہے، آپ کی توجہ مجھے چاہیے. ابراہیم کے دنیا میں آنے سے پہلے ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے تارخ، تے الف رے خے تارخ، اور ان کی والدہ کا نام ہے ارطلی. یہ دونوں آپس میں چچا زاد تھے. ان دونوں چچا زاد کی آپس میں شادی ہوئی. اس وقت درباروں میں نجومی بٹھائے جاتے تھے. وہ نجومی بادشاہوں کو آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے تھے، جس کی بنیاد پر بادشاہ فیصلہ کرتے تھے کہ ہمیں حکومت کیسے چلانی ہے. پوری توجہ چاہیے مجھے موزین ملتان. حسین آباد سے بہتر جگہ کردار رسالت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. اس جگہ کو حسین آباد کہتے ہیں. نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ بہت جلد دنیا میں اہم نتیجہ دینے جا رہا ہوں، کردار رسالت کا دفاع ہونے جا رہا ہے. نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ بہت جلد دنیا میں ایک بچہ آنے والا ہے، جو بچہ تیری تخت کو الٹ دے گا، جو تیری حکومت کو نصف و نابود کر دے گا، جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا، جو تیرے مذہب کو تاراج کر دے گا. اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے کسی طرح روکا جائے. اگر وہ آ بھی چکا ہے تو اس کو زندگی آگے بڑھنے سے روک دیا جائے. نمرود نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلایا اور بلا کے کہا پورے شہر بابل میں پھیل جاؤ، جتنی مستورات امید سے ہیں ان ساری مستورات کو قتل کر ڈالو. میں نے اہم جملہ کہنا ہے، ان ساری مستورات کو قتل کر ڈالو. جتنے نئے بچے دنیا میں آئے ہیں ان سارے نئے بچوں کو قتل کر ڈالو. پھیل گئے شہر کے اندر فوجی، خون کے دریا بہا دیے گئے. جو عورتیں امید سے تھیں وہ عورتیں بھی قتل ہو گئی. جو بچے دنیا میں نئے آئے تھے وہ بچے بھی قتل ہو گئے. لیکن عجیب بات تاریخ میں مجھے ملی کہ جتنی عورتیں امید سے تھیں وہ ساری عورتیں قتل ہو گئی سوائے ابراہیم کی ماں کے. میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ساری عورتیں قتل ہو گئی سوائے ابراہیم کی ماں کے. میٹر زیادہ ہے، وقت کم ہے. ساری عورتیں قتل ہو گئی سوائے حضرت ابراہیم کی ماں کے. میں نے تاریخ کے صفوں کو کھولنا شروع کیا کہ جتنی عورتیں امید سے تھیں وہ ساری عورتیں قتل ہو گئی. تو پھر ابراہیم کی ماں کیوں نہیں قتل ہو سکی؟ جتنی عورتیں امید سے تھیں وہ ساری قتل ہو گئی، پھر ابراہیم کی ماں قتل کیوں نہ ہو سکی؟ مجھے کتابوں میں ملا ابراہیم کے ماں کے ہاں ایسے کوئی آثار ہی نہیں تھے جن سے پتا چلتا کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے. ابراہیم کی ماں کے یہاں ایسے کوئی آثار ہی نہیں تھے جن سے پتا چلتا کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا معصوم کے آنے کے طریقے اور ہوتے
نہیں آتے. ہم آئے تو نجس، جس گود میں آئے وہ گود نجس، جس جگہ پہ آئے وہ جگہ نجس. انسان آئے تو تینوں نجس، عام انسان آئے تو تینوں نجس. وہ بچہ بھی نجس، اس کی ماں بھی نجس، جس جگہ پہ آتا ہے وہ بھی نجس. معصوم جہاں آ جائے وہ دنیا کا قبلہ بنتا ہے. سلامت ہے مولا کو عطا فرمائے. ابراہیم بچ گئے، ابراہیم کی ماں بچ گئی. ایک دن اپنے عبداللہ کہنے جا رہا، محمد 40 سال کے بعد رسول تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کب سے رسول تھے. ابراہیم کی والدہ بیان کرتی ہیں ان کی یہ عادت تھی، یہ وتیرہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو شہر سے نکل جاتی تھی، کیونکہ شہر میں بت پرست رہتے تھے. وہ شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں اللہ کی عبادت کرتی تھی. وہ غار آج بھی موجود ہے سرزمین بابل میں. وہ کہتی ہے میں رات کے وقت اس غار میں عبادت کرنے گئی. آدھی رات کے وقت میں نے کیا دیکھا کہ میرے چاروں جانب نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا ہے. میرے چاروں جانب نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا ہے اور مجھ پہ غشی طاری ہو گئی ہے. فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد جب مجھے غشی سے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرے پہلو میں ایک بچہ ہے جس کا سر سجدے میں ہے. میرے پہلو میں ایک بچہ ہے جس کا سر سجدے میں ہے. جملہ کہنے لگا میرے پہلو میں ایک بچہ ہے جس کا سر سجدے میں ہے. اس نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، پیشانی اس کی سجدے میں ہے. اس نے دایاں ہاتھ کیوں آسمان کی جانب بلند کیا اور آسمان کی جانب بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور بچہ یہاں رکا نہیں، اس نے فوراً کہا واشہد ان امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین علی ولی اللہ. سلامت ہے مولا آپ سب کو عزت عطا کرے. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ آپ نے کلمہ پڑھایا کب؟ ہم جب ولی اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے کلمہ پڑھایا کب؟ میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کھٹایا کب؟ ہم نے بنایا نہیں، یہیں سے کھٹا ہوا ہے. ابراہیم نے رسول کی رسالت کی گواہی بھی دی. اگر تم یہ اپنی کتابوں میں لکھتے نا پھر محمد کو 40 سال بعد نبی نہ کرتے. 40 سال بعد نبی نہ کرتے. میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. ابراہیم دنیا میں آ گئے. اب ماں کے لیے خطرہ یہ ہے کہ اگر بچے کو لے کے شہر چلی جائے تو وہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں فوجی بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اس لیے وہ شہر لے کے نہیں جا سکتی. خود یہاں پہ رہ نہیں سکتی کہ لوگ ڈھونڈنے آئیں گے تو بچہ مل جائے گا. آپ پریشان ہیں، خود رہ نہیں سکتی، بچے کو لے کے جا نہیں سکتی. ابراہیم کی پوری زندگی توکل ہی توکل ہے. خدا پہ توکل کر کے ابراہیم کو اسی غار میں چھوڑا اور خود بیوی واپس چلی گئی. 13 سال تک ابراہیم اسی غار میں پھلتے رہے. 13 سال تک اللہ کا نبی اسی غار میں پلتا رہا. کبھی سوچو تو صحیح تنہائیوں میں ابراہیم کو پالتا کون رہا؟ سلامت ہے مولا آپ کو عطا فرمائے. آج کی تقریر میں ہی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون ہے جس نے ابراہیم کو وہاں تنہائیوں میں پالا ہے. فی الحال آپ بھی سوچئے جہاں پیغام جا رہا ہے وہ بھی سوچتے رہے کہ ابراہیم کو تنہائیوں میں پالتا کون رہا. 13 سال کے بعد ماں جب شہر میں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، جب بات بھول گئی بادشاہ کو بھی کسی بچے نے آنا تھا، اس نے آ کے میری حکومت کو برباد کرنا تھا. اس نے سوچا میں نے سارے بچوں کو قتل کروا دیا، اب تو وہ بچہ بھی نہیں ہوگا، اب تو وہ دنیا پہ آ بھی نہیں سکے گا. 13 سال گزر گئے تو 13 دن میں بھول جاتی ہے، یہ تو 13 سال تھے. 13 سال گزر گئے. 13 سال کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی ماں بیٹا کر کے شہر میں نہیں لائی. بیٹا بنا کے شہر میں نہیں لائی، کہیں سے لے کے آئی. اور جب لوگوں نے کہا کہ کون ہے تو کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں، ان بھیڑ بکریوں کو میں سنبھال نہیں سکتی، اس لیے اس بچے کو کہیں سے لائی. یہاں سے ایک اور بات واضح کر دوں، یہ جو ابراہیم کی والدہ ہے نا، یہ رہتی تھی آزر کے گھر میں. آزر تھا بت پرست، لیکن بیوی نے اس کے گھر میں پناہ نہیں لی ہوئی تھی. بیوی نے کردار رسالت کا دفاع دیکھیے گا، بیوی نے اس کے گھر میں ایک کمرہ کرائے پہ لے رکھا تھا.
جو بکریوں سے آمدن آتی تھی وہ کرایہ اسے دیتی تھی اور خود اپنا نظام سارا اور بکریوں کے ذریعے چلاتی تھی. نہ آزر کے گھر کی روٹی کھاتی تھی نہ آزر کے دیے ہوئے چھت کے نیچے رہتی تھی, کیونکہ جس کے گھر میں نبی نے آنا ہو وہ کافر کا دیا نہیں کھاتا. جس کے گھر میں نبی نے آنا ہو تو کافر کا دیا ہوا نہیں کھاتا. اب ابراہیم کو لے آئی اور ابراہیم نے کہاں پہ زندگی گزارنا شروع کر دی. آزر نے تب دیکھا کہ ایک جوان سال بچہ آ گیا ہے, یہ اگر میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائے تو میرا کاروبار پھیلنے لگے گا. اس نے ایک دن حضرت ابراہیم سے کہا بچے تم میرے ساتھ میرے کاروبار میں شامل ہو جاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا تیرا کاروبار کیا ہے؟ اس نے کہا میں خدا بیچتا ہوں. نہیں توجہ فرمائیے میں خدا بیچتا ہوں. جو خدا بیچے وہی کافر ہوتا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے آپ کے سامنے. جو خدا بیچے وہی کافر ہوتا ہے. اس نے کہا میں خدا بیچتا ہوں. کہا کیسے؟ اس نے کہا میں بناتا ہوں اور پھر بیچتا ہوں. کہا بناتے بھی خود ہو بیچتے بھی خود ہو پھر پوچھتے بھی خود ہو. بناتے بھی خود ہو بیچتے بھی خود ہو پوچھتے بھی خود ہو. میں تمہارے اس کاروبار میں شامل نہیں ہو سکتا. انکار کر دیا. اب ابراہیم کے اندر خودوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. جس اہم نتیجے کی طرف میں نے آپ کو لے کے آنا ہے خاندان رسالت. خاندان رسالت, رسالت کا دفاع ہو رہا ہے کہ رسالت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. بابل شہر کے لوگوں کا ایک تہوار ہوتا تھا عید کی طرح کا تہوار. اس تہوار میں وہ سارے کے سارے خود شہر سے باہر چلے جاتے تھے. شہر سے باہر تاکہ اپنی عید مناتے تھے. شہر خالی ہو جاتا ہے. جب وہ تہوار آیا تو سارے شہر والے باہر چلے گئے. حضرت ابراہیم نے جانے سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جا سکتا. ابراہیم شہر میں پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری مجبوری یہ ہے میں پڑھنے اکیلے آتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں آتا. وہ ساتھ لانے والے اور ہوتے ہیں ان کو توقع کر کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں. سلامت ہے مولا کو عزت مولا کو سلامت ہے کہ حسین کی ماں کو عزت عطا فرما. سارے شہر والے باہر چلے گئے. میں بڑی اہم بات پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. سارے شہر والے یہ طریقہ کار ہی نہیں رہ گیا. موضوع کو اس طرح آگے دے کے چلنا مجھے میرے استادوں نے سکھایا. اسی طرح ہے میں کیا کروں میں نے ایسے ہی چلنا ہے. سارے شہر والے باہر چلے گئے. ابراہیم اکیلے رہ گئے شہر کے اندر. شہر کے اندر ایک بت قدا تھا, ایک صنم قدا تھا جہاں پہ بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن کی شہر والے پوجا کرتے تھے. جب سارے چلے گئے ابراہیم کو موقع مل گیا. گھر سے کلہاڑی اٹھائی بت قدے میں آئے سارے بتوں کو گرا دیا. سارے بتوں کو گرا دیا. سارے بتوں کو گرا کے ایک بڑا چھوڑ دیا. ایک بڑا بت چھوڑ دیا. ایک بڑا بت چھوڑ دیا. میں اکثر سوچتا تھا کہ کیوں چھوڑ دیا. بڑے عرصے بعد مجھے سمجھ میں آئی کہ ابراہیم کی نسل سے ابھی ایک بت شکن آنا ہے. ابھی ایک بت شکن آنا ہے. ابراہیم نے ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور وہ جو کلہاڑی تھی نا وہ بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی. جس سے باقی بتوں کو توڑا وہ بڑے بت کی گردن میں, توجہ فرمائیے گا, بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی اور وہ گھر چلے گئے. جب شہر والے عید منا کے واپس آئے عبادت کرنے کے لیے مندر میں پہنچے سارے خدا گرے ہوئے. سارے خدا یہ گرے ہوئے عربی زبان کے گرے ہوئے بھی ہیں اور یہ اردو محاورے کے گرے ہوئے بھی ہیں. سارے خدا گرے ہوئے. جا کے رپورٹ دی گئی نمرود کو کہ جناب والا ہمارے سارے خداؤں کا قتل عام ہو گیا. ہمارے سارے خدا گرا دیے گئے. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کیونکہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. نمرود نے فوراً GIT بنائی. نمرود نے فوراً GIT بنائی اور خود اس GIT کا سربراہ بن گیا. خود اس کا سربراہ بن گیا اور اب کہنے لگا کہ ہم اس قتل کی تحقیق کریں گے کہ ہمارے خداؤں کو قتل کس نے کیا ہے. پاس بیٹھے ہوئے ایک بندے نے بات دلاتے ہوئے کہا لمبی چوڑی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. لمبی چوڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. سارا شہر سے باہر تھا. فقط ابراہیم
बुलाओ। तौसीन मुल्तान शुक्ला हदिया करने जा रहा हूँ, अगर समझ आ गई तो जब तक अशरा जारी रहेगा तो मेरे लिए दुआ करते रहोगे। अगर नहीं समझ में आई तो मजलिस के बाद मुझसे पूछ लेना कि मैंने कहा क्या है। नमरूद ने इब्राहिम को दरबार में बुला लिया, नमरूद ने मासूम को दरबार में बुला लिया, नमरूद ने मासूम को दरबार में बुला लिया। मासूम को दरबार में बुलाता ही नमरूद है। मासूम को दरबार में बुलाता ही नमरूद है। वो कल का होगा आज का। जो मासूम को दरबार में बुलाओ समझो यही नमरूद है। बुला लिया गया इब्राहिम को दरबार में। इब्राहिम जो ही दरबार में आए, इसने कहा इब्राहिम तुम पे इल्जाम है कि तुमने हमारे बुतों को कत्ल किया, तुमने हमारे बुतों को तोड़ दिया, तुमने हमारे बुत गिरा दिए हैं। इब्राहिम ने कहा इल्जाम तुमने लगा दिया, तहकीक करने जा रहे हो, जानते हो कत्ल की तहकीक कैसे करते हैं, जानते हो कत्ल की तहकीक कैसे करते हैं। उसने कहा तू ही बता दे इब्राहिम कि कत्ल की तहकीक कैसे होगी। हजरत इब्राहिम ने कहा कत्ल की तहकीक के दो तरीके हैं। सबसे पहले देखा जाता है आला कत्ल किसके पास बरामद हुआ। माजी दौलत के तवज्जो करे, कुछ गुजारिश करने जा रहा हूँ। अल्लाह का नबी कानून बताने जा रहा है। पहला तरीका ये होता है, देखा जाता है आला कत्ल किसके पास बरामद हुआ। फिर देखा जाता है कि उस कत्ल का ऐनी शाहिद कौन है। ये दो बुनियादी बातें होती हैं, वो कल तशरीफ फरमा होंगे, जिससे जाकर कत्ल का फैसला होता है आला कत्ल किसके पास था और ऐनी शाहिद कौन सा। नमरूद पता आला कत्ल कहाँ से बरामद हुआ और ऐनी शाहिद कौन है। नमरूद ने सर झुका के कहा आला कत्ल तो बड़े के सर में था, उसकी गर्दन में लटका हुआ है। आला कत्ल तो बड़े की गर्दन में था। कहा कोई ऐनी शाहिद, कहा उस बुत के अलावा वहां पे कोई मौजूद भी नहीं था। इब्राहिम ने कहा फिर उससे पूछो कि किसने कत्ल किया। आला कत्ल भी उसके पास है और देखने वाला भी वही था। नमरूद को गुस्सा आया, कहने लगा वो नहीं बोलता, वो नहीं बता सकता। इब्राहिम ने लानत भेज के कहा फिर शर्म नहीं आती, जो बोल भी नहीं सकता उसकी पूजा क्यों करते हो। हुसैन की मां को सलामत रखी जियो। जो बोल भी नहीं सकता उसकी पूजा क्यों करते हो। दलील बड़ी मजबूत थी, दलील अगली दलील है, बड़ी मजबूत दलील है। नमरूद भी आम आदमी नहीं था। हाँ, उस दलील को समझ गया कि इसके जवाब में दलील नहीं दी जा सकती। फौरन कहने लगा अगर वो बुत खुदा नहीं तो मैं खुदा हूं। अगर बुत खुदा नहीं तो हजरत इब्राहिम ने कहा ये बात तो और आसान हो गई। अगर तू खुदा है तो फिर बता मेरा अल्लाह वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मौत देता है। मैंने कहा ना नमरूद बड़ा चालाक आदमी था। उसने कहा परेशानी की बात कौन सी है। उसने कान कोठरी से मौत का कैदी छोड़ दिया। गली में चलते हुए एक आम इंसान को जो आजाद था उसे पकड़ के कत्ल कर दिया। कहने लगा देखो जिंदगी भी देता हूँ मौत भी देता हूँ। उसकी दलील नाकिस थी, लेकिन इब्राहिम ने इस दलील पे बहस नहीं की। एक ही दलील को पकड़ के बहस वो करे जिसके पास दलीलें थोड़ी हो, जिसके पास दलीलें थोड़ी हो। इब्राहिम ने फौरन अगली दलील दी, फरमाया मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू अल्लाह है तो मगरिब से तलू करके दिखा। मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू अल्लाह है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। कुरान मजीद में खुदा आलम ने इरशाद फरमाया वो बोहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, उसके पास देने के लिए जवाब नहीं था, उसके पास देने के लिए जवाब नहीं था। मुल्तान वालों जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, उसके पास देने के लिए जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ मैं मुसलमानों से एक सवाल करूंगा, इब्राहिम ने भी तो दावा किया था, करके तो नहीं दिखाया। इब्राहिम ने भी तो दावा किया है ना कि अल्लाह वो होता है कि जो सूरज को मगरिब से तलू कर सके, करके तो नहीं दिखाया, करके तो नहीं दिखाया। मैं कहूँगा खुदा की कसम कायनात में अगर अबू तालिब का बेटा अली ना होता तो हर नबी का दावा रह जाता, दलील न बनती।
ہوتے ہر نبی کا دعویٰ رہ جاتا، دلیل نہ بنتی۔ ابراہیم نے صرف دعویٰ کیا تھا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کر سکے، اور میرے مولا نے ابراہیم کے دعوے کو دلیل بنانے کے لیے 2 دفعہ علی نے مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ میرے مولا کے فضائل میں یہ جملہ ہے، رُدَّتْ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ، علی وہ ہے جس نے سورج کو 2 دفعہ پلٹایا، ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ اسی زمین پر جہاں ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا۔ آج بھی عراق میں وہ مسجد رد شمس موجود ہے، زیارتیں کرنے جائیں نا تو سالاروں کو کہا کرے سب دکھاؤ، وہ مسجد رد شمس آج بھی موجود ہے جہاں علی نے سورج پلٹایا۔ صفین سے واپس آ رہے تھے، جہاں پہ نماز عصر کا وقت ہوا، مؤذن قریب آیا اور اس نے آ کے کہا یا علی میں اذان کہوں، ہم یہاں نماز پڑھ لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہم وقت اللہ کا عذاب رہتا ہے، اس لیے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں سے آگے نکلو اور آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ چلتے 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 ایک جگہ پہ پہنچے جہاں سورج بالکل غروب ہو چکا تھا، بالکل غروب ہو چکا تھا۔ اپنے مؤذن کو بلایا، بلا کے کہا چاہو اذان دو، جاؤ اذان دو۔ مؤذن نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کون سی اذان؟ مغرب کی۔ سورج جو غروب ہو گیا ہے، مغرب کی اذان۔ مولا نے کہا تو اپنی جگہ پہ جا، تجھے پتا چل جائے گا کون سی اذان ہے۔ ادھر سے وہ اپنی جگہ پہ چلا، ادھر سے علی نے انگلی اٹھائی۔ وہ اپنی جگہ پہ چلا، علی نے اپنی انگلی اٹھائی، وہ چلتا گیا، علی انگلی بلند کرتے گئے، علی انگلی بلند کرتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے سورج علی کی انگلیوں سے بندھا ہوا ہے، جیسے جیسے علی انگلی اٹھاتے گئے سورج طلوع ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے علی انگلی اٹھاتے گئے سورج طلوع ہوتا چلا گیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا نا مغرب سے، اب یہاں پہ مجھے جملہ کہنا ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا نا، وہ جو رہتے تھے عراق میں، اس ابراہیم کے وقت سے جو نسلوں میں قصہ سنتے آ گئے تھے، انہوں نے سن رکھا تھا ابراہیم نے کہا تھا اللہ وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، اللہ وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، اللہ وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا وہ اللہ کون سا ہے جس نے سورج کو مغرب سے طلوع کیا۔ جب اس جگہ پہ پہنچے اللہ کو نہیں ملا، ایک ولی اللہ تھا جس کا سر سجدے میں تھا اور سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا جس کا علی اتنا طاقتور ہے اس کا اللہ کتنا طاقتور۔ اب انہوں نے پڑھ دی ہوئی، اب میری مجبوری بن گئی ہے جملہ کہنا۔ حضور قیامت کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں پڑھ رکھا ہوگا کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی روئی، کل اہن المنفوش، جیسے دھن کی ہوئی روئی، یعنی پہاڑ ذرے ذرے بن کے اڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ معصوم نے تفسیر کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع کرے گا۔ اب یہاں پہ بات سمجھیے گا، یہ جو سورج کا طلوع و غروب ہے نا، اس کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق زمین کی گردش کے ساتھ ہے۔ یہ زمین گھوم رہی ہے، سورج نہیں۔ فرض کیجئے کہ زمین ہے، یہ سامنے سورج ہے، سورج اپنی جگہ ساکن ہے، یہ زمین ہے جو یوں گھومتی ہے، یوں گھومتی ہے، یہاں اندھیرا تھا، گھومتے ہوئے یہاں آئی تو سورج طلوع ہوتا محسوس ہوا، یوں چلتے چلے گئے سورج سامنے آ گیا، دوپہر ہو گئی، یوں چلتے چلے گئے سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اب یہاں پہ دن ہو گیا۔ اب یہ سورج کے طلوع و غروب کا تعلق زمین کی گردش کے ساتھ ہے۔
سورج کی گردش کے ساتھ نہیں، زمین کی گردش کے ساتھ ہے، سورج کی گردش کے ساتھ نہیں۔ اب اگر مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو طلوع کرنا ہے تو سورج کو کچھ نہیں کہنا، زمین کو الٹا گھمانا ہے۔ جیو سلامت و مولا کو عزت عطا فرما۔ سورج کو کچھ نہیں کہنا، زمین کو الٹا گھمانا ہے۔ اب یہاں پہ پھر دو میرے پڑھے لکھے خاص طور پہ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سائنس کی بات ان سے کرتا ہوں۔ آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شکل جب گاڑی کو بریک لگے تو جتنے اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے کی جانب گرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا؟ جب بریک لگتی ہے تو وہ آگے کی جانب گرتے ہیں۔ یعنی یوں چلتی ہوئی چیز جب صرف رک جائے تو لوگ آگے کی جانب گرتے ہیں، جب یوں چلتی ہوئی چیز اچانک یوں چلے تو سارے گریں گے اتنے زور سے کہ ان کی زندگی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ یہ تو قیامت آئے گی نا اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی بن جائیں گے۔ ہوگا یہی، یوں گھومتی ہوئی زمین جب یوں گھومے گی تو ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت آ جائے گی، سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا قیامت آ جائے گی۔ علی کو شد اللہ کہتے ہی اسی لیے ہے کہ علی اس کمال کا نام ہے جس نے زمین کو الٹا بھی گھما دیا اور قیامت بھی نہیں آنے دی۔ حسین کی ماں کو روحا بلند کر کے ہوئے نبی۔ ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا کافر مبہوت ہو گیا، اس کے بعد دینے کے لیے جواب کوئی نہیں پوچھا۔ کہنے لگا ابراہیم سنو، اب میرے تمہارے درمیان بحث نہیں ہوگی، اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں، میں سزائے موت سناتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، سون والا بھائی آواز اٹھانا، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب نمرود نے سوچنا شروع کیا ابراہیم کو کوئی ایسی موت دوں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، کل کوئی میری بغاوت نہ کر سکے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ پورے ملک کے عراق سے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اتنی لکڑیاں اکٹھی ہوئی کہ 9 میل کے علاقے میں آگ جلائی گئی۔ آج بھی وہ زمین سیاہ ہے جہاں پہ یہ آگ جلی تھی۔ اور ساتھ ہی اب نمرود بادشاہوں کے بڑے مزاج ہوتے ہیں، اس نے کہا میں ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، میں ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ آگ تو اتنی تیز ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا ہے تو وہ بھی جل کے خاک ہو جاتا ہے، تو کہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک مینار بنایا، وہ مینار آج بھی موجود ہے، اس مینار کے نشان وہاں کابل میں آج بھی موجود ہے۔ اس نے مینار بنوایا کہ میں اس مینار پہ بیٹھ کے ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھوں گا۔ میں کہتا ہوں یہ جبر مشیت تھا کہ کوئی تو گواہ ہو کہ آگ میں ہوا کیا ہے، کوئی تو گواہ ہو کہ آگ میں ہوا کیا ہے۔ نہیں کیا سلطان کرامی ادھر آگ جا گئی، نمرود بیٹھ گیا مینار کے اوپر اور ابراہیم کو رکھا گیا منجنیق میں۔ اب منجنیق میں نئے لوگوں کو کیسے سمجھا؟ جو دیہات والے ہیں وہ رکھا، ایک چیز ہوتی ہے بچے کھیلتے ہیں گلیل، جس میں پتھر ڈال کے کبر کے ساتھ پھینکا جاتا ہے گلیل، اس طرح کی ایک بڑی گلیل ہوتی ہے جسے منجنیق کہتے ہیں۔ جیسے آپ آج کے دور میں توپ سمجھ لیجیے جس سے کوئی چیز دور پھینکی جاتی ہے۔ منجنیق میں ابراہیم کو رکھا گیا اور ادھر سے منجنیق سے ابراہیم کو پھینکا گیا آگ کی جانب، ابراہیم کو پھینکا گیا آگ کی جانب۔ جو ہی ابراہیم کی پرواز شروع ہوئی آگ کی جانب، شکایت جبریل نازل ہوئے، ابراہیم پہ پروں کو لے کے کہا، پروں کے اوپر ابراہیم کو لے کے کہا اللہ کے نبی کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اللہ کے نبی کیا میں آپ کی مدد کروں؟ حضرت ابراہیم نے فوراً جواب میں کہا آج مجھے اس کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے جس نے نبی بنایا ہے۔ کیا توکل ہے ابراہیم کا، خدا کی قسم شاہکار ہے ابراہیم خداوند عالم کے توکل کا۔ کہا مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے اس کے سوا جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جبریل واپس پلٹ گئے، ابراہیم کی پرواز شروع ہو گئی۔ یہاں سے نمرود کا بیان شروع ہو گیا۔ نمرود کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ابراہیم جب آگ کی جانب آ رہے تھے تو یکایک میری نظر آگ کے درمیان میں پڑی۔ میں نے کیا دیکھا؟ آگ کے درمیان ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت میں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس جوان کے سر پہ سبز امامہ ہے، اس جوان کے سر پہ سبز امامہ ہے۔ ادھر ابراہیم آئے، انہوں نے اس
जवान को अपनी गोद में लिया और आग को पुकार के कहा, या नारन कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। उसका कहना था जो आग थी वो गुलजार हो गई, वो आग जो थी वो आग गुलजार हो गई। उस जवान ने इब्राहिम को तख्त पे लिटाया, तख्त पे लिटाकर इब्राहिम के सर में शान रिसालत समझना, शान रिसालत समझना, इब्राहिम के सर में अपने हाथों से कंघी करते हुए कहा, इब्राहिम उठ, अल्लाह की मदद आ गई। 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 सोचती रही दुनिया के वो अल्लाह की मदद क्या है। लिखने वाले ने हाशियों में लिख दिया कि वो जिब्रील थे जिन्होंने आके बचाया। ओ भाई, जिब्रील को तो इब्राहिम पहले झिड़क कर वापस भेज चुका, अब ये इब्राहिम तो नहीं हो सकता, ये कोई और है। दुनिया सोचती रही कि कौन है। एक दिन मिंबर कूफा पे अबू तालिब का चांद बैठ के खुतबा दे रहा था। बंदे ने उठ के पूछा, या अली वो कौन था जिसने इब्राहिम को आग से बचाया। अपने सीने पे हाथ रख के कहा, मेरे अलावा कौन है जो नबियों का मुश्किल कुशा है। मेरे अलावा कौन है जो नबियों का मुश्किल कुशा हो। मैं मोहम्मद से पहले जितने थे उनकी छुप के मदद करता रहा। मुस्तफा की मदद के लिए मैं ज़ाहिर हो गया हूँ। और किरदार रिसालत पे हमला करने वालों, जिसका जानशीन नबियों का मुश्किल कुशा है, वो खुद क्या होगा। जानशीन नबियों का मुश्किल कुशा है, वो खुद क्या होगा। लीजिए, इब्राहिम आग से बच गए, भूलने तो नहीं बात। बड़ी चीजें सामने आएंगी इंशाअल्लाह। बच गए इब्राहिम। अब वो नमरूद जिसने सजाए मौत दी थी पूरी तरह फेल हो गया। मारना चाहता था, मार भी नहीं सका। हराना चाहता था, हरा भी नहीं सका। आखिर मेरा एक तरफ लेके जाने लगा, इब्राहिम मेरा शहर छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मेरा शहर छोड़ दे। बस दो नतीजे हैं और मैंने आज की हद तक गुफ्तगू को तमाम करना है। मेरा शहर छोड़ दे। इब्राहिम ने कहा, मुझे कौन सी परेशानी है, मैंने तबलीग करनी है, कहीं और जाके कर लूंगा। इब्राहिम जब निकलने लगे तो हजरत इब्राहिम ने अपनी भेड़ बकरियां अपने साथ ली, वो जो माँ की तरफ से मिली थी। अपनी दौजा जनाब सादा को साथ लिया कि मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये तो निकाल इसलिए रहा था कि बाहर जाके भूखों मर जाए। इसने हजरत इब्राहिम से कहा, हुजूर जुमला आपके लिए कहने लगा हूँ। हजरत इब्राहिम से कशा के साथ हजरत इब्राहिम से कहा कि तू चला जा, भेड़ बकरियां लेके नहीं जा सकता। नबी का इस्तेमाल देखिएगा, तू चला जा, भेड़ बकरियां लेके नहीं जा सकता। इब्राहिम ने कहा, क्यों नहीं लेके जा सकता। उसने कहा, इसलिए नहीं लेके जा सकता कि तूने ये मेरी हुकूमत में रह के पाली है। मेरी हुकूमत के अंदर रह के तूने ये भेड़ बकरियां पाली और बनाई हैं, ये तू लेके नहीं जा सकता। मेरा बेटा बैठ जा यार। ओ भाई, जो कुछ मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ इसका एक तसल्सल है, लेकिन आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। मेरी जबान में ये तासीर नहीं है, लेकिन जिनका जिक्र है उसमें ये तासीर है कि मंजर बयान किया जाए तो आंखों से दिखाई देने लगता है, इंसान उस पर गवाह होने लगता है। भेड़ बकरियां नहीं लेके जा सकता क्योंकि तेने मेरी हुकूमत के अंदर इन भेड़ बकरियों को कमाया है। इब्राहिम ने कहा, मुझे कबूल है, तेरी हुकूमत में मैंने बनाई है ना, मैं नहीं लेके जा सकता। फिर एक काम करते हैं, मैंने तेरी हुकूमत में भी भेड़ बकरियां कमाई हैं, मैं लेके नहीं जा सकता ना, मैं यही छोड़ के जाता हूँ। लेकिन तू एक काम कर, मैंने अपनी जिंदगी के जितने साल तेरी हुकूमत में गुजारे हैं वो साल वापस कर। मैंने जितने साल गुजारे हैं मेरे को साल वापस कर। फिर मबूत हो गया, कहने लगा चला जा, फिर बकरियां भी ले ले और चला जा। लेकिन इब्राहिम वहां से निकल आए। गुफ्तगू आज की हालत तमाम होने जा रही है, कल यहीं से शुरू करूंगा रसूल के खानदान का तारुफ, लेकिन एक बात बस बयान करनी है और गुफ्तगू तमाम हो गई। इब्राहिम वहां से निकले और निकल कर फलस्तीन में यरूशलेम से 11 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम है जिसे कहते हैं मकाम चरौन। उस मकाम चरौन में इब्राहिम ने डेरे डाल दिए, भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दी। एक दिन अपने घर से निकले भेड़ बकरियों को लेकर, तो बाहर क्या देखा कि नखलिस्तान
بکریاں چراتے تھے، وہاں درخت کے نیچے وہی کھڑا ہوا ہے جو تنہائیوں میں پالتا رہا۔ وہی کھڑا تھا جو تنہائیوں میں پالتا رہا، وہی موجود تھا جو آگ میں تھا، اور وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تسبیح کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کی تسبیح میں بڑی برکت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک طرف جنت میں لگاتا ہے۔ جو آپ کو پسند ہے وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کہنے والے کی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میری زبان کیا اور اس کی تاثیر کیا، لیکن اس کہنے والے کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ ابراہیم اس کے اثر میں گم ہو گئے۔ ابراہیم اس کے اثر میں گم ہو گئے اور قریب آ کے وہ تسبیح سننے لگے۔ جب ابراہیم قریب آیا تھا تو اس نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا، تسبیح پڑھنا روک دی، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے میں تیری تسبیح ہی تو سننے آیا تھا، میں تیری تسبیح ہی تو سننے آیا تھا، ذرا پھر کہے زبان سے سبحان اللہ۔ اس جوان نے کہا میں کہوں گا ضرور لیکن مفت نہیں، میں کہوں گا ضرور لیکن مفت نہیں۔ اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے، پڑھوں گا ضرور مفت نہیں، مفت نہیں۔ ایک سلوات تو پڑھے والے محمد، کہوں گا ضرور لیکن مفت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا جنہوں نے پڑھوانا ہوتا ہے اور کہلوانا ہوتا ہے، یہ میری بکریوں کا آدھا ریوڑ لے لو اور کہو سبحان اللہ۔ اس نے بھی کمال کیا، آدھی بکریاں ایک طرف کر لی اور ایک دفعہ کہا سبحان اللہ۔ آپ کی بار زبان کی تاثیر میں اور اضافہ تھا، ابراہیم کے اثر اور زیادہ ہوا، کہا ایک دفعہ اور کہہ دے۔ اس نے کہا کہوں گا لیکن مفت نہیں، لیکن مفت نہیں۔ اس نے ابراہیم نے اپنی باقی بکریاں بھی دے دی، اس کی وہ بکریاں بھی ایک طرف کر لی اور کہا سبحان اللہ۔ ابراہیم نے کہا بھی میرا دل نہیں بھلا، پھر کیا سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہوں گا لیکن مفت نہیں۔ اب ابراہیم نے چاروں طرف دیکھا، پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جوان سے کہا تو یہیں پہ کھڑا رہنا، میں جنگل میں جاتا ہوں، میں اپنے جسم پہ پتے باندھوں گا، میرا لباس لے لے۔ توجہ کیجیے گا، یہ محبت الہی میں گم ہو جانے کی منزل ہے۔ یہی کام تو ادا کرتے ہیں کہ تو لے لے، میرا لباس بھی لے لے، لیکن ایک دفعہ کہہ سبحان اللہ۔ جب لباس کی بات آئی نا، اس جوان نے قریب آ کے ابراہیم کو سینے سے لگا کے کہا ابراہیم مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود کائنات میں رزق بانٹتا ہوں۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کائنات میں خود رزق بانٹتا ہوں۔ میں تو تیرا امتحان لینے آیا تھا کہ تو اللہ کی محبت میں کس منزل میں پہنچا ہے۔ ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، جا میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ امام وہ جو عالمین کا امام تھا، اس نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اس نے ابراہیم کو، اب ابراہیم کی ہو گئی ترقی، نہیں سمجھ کر رہی آپ نے، ہو گئی ترقی، امام ہو گئے۔ میرے رسول سے پہلے جتنے نبی تھے نا، وہ نبی کسی خاص قوم تک محدود تھے، کسی نہ کسی قوم کے، کسی نہ کسی قبیلے کے نبی تھے۔ امامت وہ ہوتا ہے جو کم از کم سارے انسانوں پہ حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا۔ جب امام ہو گئے تو اب اللہ سے ذرا بے تکلفی ہوگی، ختم ہو گئی میری مجلس۔ آخری بار بس یہیں پہ میں اپنی تقریر کو روک رہا ہوں، کاش دنیا محمد کو سمجھ پاتی۔ جب ترقی ہو گئی تو خدا سے کہنے لگے رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو مردوں کو بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اگر دولت گیٹ کے مجمع میں میری بات ضائع ہو گئی، میں اسلام آباد تک اس بات کا دکھ لے کے جاؤں گا کہ اتنے صحیح مجمع میں میری بات ضائع ہو گئی۔ میرے اللہ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ آواز کو دیتا ابراہیم تجھ ایمان نہیں رکھتا، کہا میرے اللہ ایمان رکھتا ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ آواز کو دیتا اچھا ابراہیم اگر یقین چاہتا ہے نا، 3 پرندے پکڑ۔
مور کوا، کبوتر مور کوا، دو حلال پرندے، دو حرام پرندے۔ ابراہیم چاہتے تو سارے حلال پکڑتے، لیکن قیامت تک ابراہیم نے کوئی پیغام دینا تھا، اللہ کرے وہی پیغام سمجھ میں آ جائے، وہی جملہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ ابراہیم نے دو حرام پرندے پکڑے، اللہ کو حکم آیا پرندوں کو ذبح کرو، ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کیا، آسان اپنے پاس رکھو، باقی پرندوں کا گوشت بناؤ۔ ابراہیم نے گوشت بنایا، کہا ابراہیم بڑا ہے ابھی قیمہ بناؤ۔ ابراہیم نے قیمہ بنایا، کہا ابراہیم میں سارا حلال حرام مکس کر دو، اس سارے کو مکس کر دو، اس سارے کو مکس کر دو۔ اب تم جم کے بیٹھنا کہ ہم نے نہیں بولنا، اور میں جملہ کہتا ہوں، میں جملہ کہتا ہوں، سارے کو مکس کر دیا۔ اب اللہ نے کہا اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناؤ، جاؤ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے آؤ۔ ابراہیم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، وہ حرام سر کہاں ہے؟ کہا میرے اللہ میرے پاس ہے۔ کہا ہاتھوں میں اٹھا، ابراہیم نے اٹھائے، کہا پرندوں کو بلا، ابراہیم نے بلایا، وہاں سے گوشت اڑنا شروع ہوا، حلال گوشت اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوا، حلال گوشت اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوا، حلال گوشت اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوا، حرام گوشت اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوا، حلال اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوا، حرام اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوا۔ نبی بتانا چاہ رہا تھا مرنے کے بعد اگر حرام کو حلال کے ساتھ رکھ دو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اگر موت کے بعد حرام کو حلال کے ساتھ رکھ دیا جائے، حرام کو حلال کے ساتھ رکھ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بلایا جاتا ہے، جہاں حرام نے جانا ہو وہ اپنی منزل پہ جاتا ہے، جہاں حرام نے جانا ہو وہ اپنی منزل پہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسا خمیر ہو ویسا نتیجہ ہوتا، جیسا خمیر ہو ویسا نتیجہ ہوتا ہے۔ پرندے زندہ ہو گئے، زندہ ہو کے پرندے اڑ گئے۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا سمجھ آئی، ابراہیم نے ہاتھ مان کے کہا میرے اللہ یقین ہو گیا، یقین ہو گیا۔ وہ تو ابراہیم تھے، انہوں نے یقین دلایا، ٹائم پہ چھوڑ، فکر نہ کریں، انہوں نے یقین دلایا، ابراہیم کو یقین آ گیا۔ لیکن اب میں کیا کروں گا، تو ایک انپڑھ آدمی، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا میرے اللہ، ابراہیم نے کہا تھا آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں مجھے دکھائیں، یہ بتائیں اس سارے عمل میں آپ کہاں ہیں؟ پرندے پکڑے ابراہیم، ذبح کیے ابراہیم، گوشت بنایا ابراہیم، مکس کیا ابراہیم نے، پہاڑوں پہ رکھا ابراہیم نے۔ چلو یہ تو سارے کام ہی ابراہیم کے تھے، اس سے آگے تو آپ کا بنتا تھا نا کہ آپ آواز دیتے، میرے اللہ آپ آواز دیتے اور وہ پرندے زندہ ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ آواز قدرت آئی خبردار یہ جملہ دوبارہ زبان پہ نہ آئے، میں نہیں بولا کرتا، میری حجت بولا کرتی ہے، میں نہیں بولا کرتا، میری حجت بولا کرتی ہے، توجہ میں نہیں بولتا، میری حجت بولتی ہے۔ ابراہیم نے بلایا میرا نبی ہے، نبی بلائے تو سمجھو میں نے بلایا ہے، نبی بلائے تو سمجھو میں نے بلایا ہے۔ اب نبی بلاتا رہے، کوئی چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ نبی کو نہیں اللہ کو چھوڑ کے بھاگ۔ یہ آپ نے دنیا کو بتایا ہوتا نا کہ نبی ترجمان خدا ہے تو پھر گستاخیاں نہ ہوتی۔ آپ نے وہ رسالت بتائی ہی نہیں جو رسالت اس نے بھیجی تھی، آپ نے وہ رسالت بتائی جو آپ کے ذہنوں میں پھلتی ہے۔ ایک سلوات پڑھنے والے محمد کی ذات ہے۔ اگر آپ رسالت سمجھ گئے ہوتے تو مصطفیٰ کی اولاد کو بے وطن نہ ہونا پڑتا، مصطفیٰ کی اولاد کو بے وطن نہ ہونا پڑتا۔ میں آج کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے پہلے جو اعلان ہوا کہ کل تابوت کرامت ہونے ہے، اس لیے میں کل تک اس بات کو مؤخر کرتا ہوں۔ آج ایک اور منزل دکھاتا ہوں، وہ منزل دیکھ لیجیے۔ گزری ہے آج 3 محرم،
کل 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ رونے کے دن ہیں. 2 محرم کو حسین داخل کربلا ہوئے. اور کیسے داخل کربلا ہوئے ہیں؟ حسین تو کوفے کی طرف گئے تھے. حسین کربلا کیسے پہنچے؟ عظیم الحجرات کے مقام پر غور نے آ کر حسین کا لشکر روکا. جب حسین کو آتے ہوئے غور نے روکا نا تو امام نے اس نے روکنے کی توجہ نہیں کی. امام نے غور سے غور کے لشکر کو دیکھا اور پھر عباس کو بلا کے کہا عباس یہ بڑے پیاسے دکھائی دیتے ہیں، یہ بڑے پیاسے دکھائی دیتے ہیں. عباس انہیں پانی پلاؤ. فوراً جتنا پانی تھا سرکار غازی میں جو سقائے سکینہ ہے اس نے وہ پانی اتارا اور اتار کے غور کے پورے لشکر کو پانی پلایا. جب لشکر پانی پی چکا نا تو امام کی نظر گھوڑوں پہ پڑی. پکار کے کہا عباس ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. میں کہوں گا مولا آپ دشمن کے جانوروں کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ کل آپ کے بچوں کا خیال نہیں کریں گے، یہ کل آپ کے بچوں کا خیال نہیں کریں گے. حسین نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا مجھے اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کوفے جانے دوں. امام نے اپنا وہاں سے رستہ بدلا. چلتے ہوئے امام ایک صحرا میں داخل ہوئے. جو ہی صحرا میں داخل ہوئے حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. میرے آقا مولا نے 7 سواریاں بدلی، 7 سواریاں بدلی، لیکن کوئی سواری وہاں سے آگے نہ بڑھی. آخر حسین گھوڑے سے اترے، زمین سے ریت کی ایک گٹھ اٹھائی اور اٹھا کے حسین نے اسے سونگا اور سونگنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے اس ریت کو پھر زمین پہ پھینکا اور کہا جاؤ اس علاقے کے قریب رہنے والے لوگوں کو بلا کر لے کے آؤ، میں اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں. آگے کچھ لوگ. حسین نے پوچھا بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے ناصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ناصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے قادسیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. آخر میں پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے نے کھڑے ہو کے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اجرکم اللہ. جن کی ہائے نکلی ہے مولا ہائے قبول کرے. سوائے غم حسین کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو، سوائے غم حسین کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو. اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، اسے کرب و بلا کہتے ہیں. کرب و بلا کا نام آنا تھا. حسین نے پکار کے کہا عباس خیمے یہی لگاؤ، عباس خیمے یہی لگاؤ، یہی ہماری مقتل ہے. وہ پورا قریب آ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا اس زمین پہ کبھی کسی نبی کی اولاد کو سکون نہیں ملا. مولا اس زمین پہ آج قیام نہ کیجیے، کسی نبی کی اولاد کو یہاں کبھی سکون نہیں ملا. حسین نے بوڑھے کو سینے سے لگا کے کہا جہاں کسی کو سکون نہیں ملا نا میں یہیں سے سکون بانٹوں گا. میں اسی زمین سے دنیا میں سکون بانٹوں گا، میں یہیں پہ خیمے لگاؤں گا. ساتھ ہی حسین نے کہا اس زمین کے جو مالک ہیں ان مالکوں کو بلایا جائے. بنی اسد کا قبیلہ اس زمین کا مالک تھا. بنی اسد والے آ گئے. امام نے بنی اسد والوں سے کہا بنی اسد والوں میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد والوں نے کہا آقا و مولا ساری زمینیں آپ کی ہیں، یہ زمین ہم نے آپ کو ہبہ کی. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں غیروں کی زمین پہ مارا جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ میں غیروں کی زمین پہ مارا جاؤں. اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. 60,000 درہم میں سودا ہو گیا. 60,000 درہم میں سودا ہوا. جو ہی سودا طے ہوا خیمے سے پیغام آ گیا کہ حسین کو خیمے میں بلایا جائے. چلتے ہوئے خیمے میں گئے. کیا دیکھا بہن زمین پہ بیٹھی ہے. حسین کو آتا ہوا دیکھ کر عالیہ بی بی اٹھی. قریب آ کے کہا میں نے سنا ہے کہ اس زمین کو خرید رہے ہو. کہا ہاں میری بہن میں نے اس زمین کو 60,000 درہم میں خریدا ہے. قریب آ کے کہا کیا میں شریکت الحسین نہیں؟ کہا میں شریکت الحسین نہیں؟ کہا بے شک میری بہن تو شریکت الحسین ہے. کہا پھر اس زمین میں اب یہی جملہ قیامت کا جملہ ہے، اسی پہ آپ نے گریہ کرنا ہے. کہا اگر میں شریکت الحسین ہوں نا تو آدھی قیمت میں دوں گی، آدھی قیمت تم دے دو، ہم دونوں بہن بھائی مل کے زمین خریدتے ہیں. کہا طے ہو گیا آدھی قیمت تو دے گی آدھی قیمت میں دوں گا. لیکن پھر بتا زمین نام کس کے لکھ رہی ہے؟ زمین نام کس کے لکھ رہی ہے؟ زمین نام کس کے لکھ رہی ہے؟ روتے کہا حسین اس کے نام لکھ جو تیرا بھی ہے جو میرا بھی ہے. اور زمین کو علی اکبر کے نام لکھ دے. زمین کا وسیقہ اکبر کے نام لکھا گیا. ہم اسی بات پہ تو آج تک رو رہے ہیں. اکبر کی جاگیر میں سکینہ کو تماچے لگے، اکبر کی جاگیر میں زینب کی چادر اتری، اکبر کی جاگیر میں حسین. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
गुर्बत देखना, जिन्होंने नबी को नहीं समझा था, जिन्होंने नबी को नहीं समझा था, उनके करतूतों का नतीजा है हुसैन किस गुर्बत में आ गए हैं। बनी असद वालों से कहा, बनी असद वालों, पहली बात ये है मैं ज़मीन तुम्हें वापस अदा करता हूँ, इसके बदले तुमने करना ये है जब मेरा ज़वान आए तो उसका ख्याल करना। कितना ख्याल है ज़वानों का, मेरा ज़वान आए तो उसका ख्याल करना। और सुनो, इस ज़मीन पे हमें 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा, मेरे बच्चों को यहाँ पे यतीम किया जाएगा, मुझे 3 दिन का भूखा प्यासा 13 ज़रबों से ज़िबा किया जाएगा। मुझे ज़िबा करने के बाद मेरी बहनों के हाथ यहाँ पकड़वा कर उन्हें कूफे ले जाएंगे, हमारी लाशों को दफन नहीं करेंगे। बनी असद वालों, अगर फौजों से डरो नहीं ना तो मेरे लाशों को दफन कर देना, मेरे शहीदों की लाशों को दफन कर देना। बनी असद वालों ने रोना शुरू किया, कहा बनी असद वाले तुम चले जाओ, अब अपने घर की औरतों को भेजो। कुछ देर के बाद बनी असद की औरतें आ गई। इमाम ने कहा बनी असद की औरतें आए, औरतों की मिन्नत कर रहा है ज़हरा का लाल, बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द डर जाए ना, अगर तुम्हारे मर्द डर जाए तो तुम पानी भरने के बहाने आना, हमारी लाशों पे मट्टी डाल के चली जाना। फिर कहा औरतों तुम चली जाओ, बच्चों को भेजना। और छोटे छोटे बच्चे आ गए। हुसैन ने सर पे हाथ रख के कहा, वो बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए तो तुम खेल के बहाने निकलना, एक एक मुट्ठी रेत की हमारी लाशों पे डालना, तुम्हारा खेल हो जाएगा और गरीबों के लाशें दफन हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन तक ज़हरा के गरीब का लाशा करबला के वन में पड़ा रहा, किसी ने दफन सामने मोहतरम, ये थे जनाब अल्लामा सैयद वाक़िअ अली नदवी साहब। अब आपके सामने खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब काजी शमशद रज़ा मुल्तान, और इनके बाद बैरुल मसैब ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब रिजवान हैदर क़ियामत। ये ऐलान समाज फरमाने 5 मुहर्रम हराम शाम 6 बजे ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब काजी वसीम अब्बास के मकाम से अल्लामा ज़ुल्जलाल का रिवायती मानवी जुलूस बरामद होगा, जो अपने कदीमाना रास्तों से होता हुआ ठीक 9 बजे इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम मातमी साहिबान से गुजारिश है। और 6 मुहर्रम हराम शाम 7 बजे बल मकाम मलक इरशाद हुसैन खोखर के मकाम से शबीए पंगूड़ा जनाब अली सर मातमी जुलूस के साथ बरामद होगा, जो अपने कदीमाना रास्तों से होता हुआ शाम 8 बजे इसी इमाम बारगाह हुसैनाबाद चौक दौलत गेट में इख्तिताम पजीर होगा। ये ऐलान समाज फरमाने कि पिसवान लाला रियाज हुसैन के 2 बेटे दानी और शानी जहां भी हैं वो स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हमारे कल तो हमें अज़ादारों के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है। आज हमारे रेस्क्यू 1122 के एहलकार बमाए और सेकंड स्क्वाड और एम्बुलेंस
بالکل موجود ہے. اگر کسی پردہ مصولات کو مومن کو کوئی تکلیف ہو تو یہاں پہ اس امام بارگاہ کی جانب سے ڈاکٹر مہیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہر سال ریسکیو 1112 کے اہلکار اس امام بارگاہ کے لیے آتے ہیں، اور انشاءاللہ 10 محرم تک یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بارگاہ حسین آباد مسلسل زیر تعمیر ہے، اور اس میں کافی سارا بھی کام رہتا ہے. ہر سال آپ مومنین سے ہم گزارشات کرتے رہتے ہیں کہ آپ مومنین مہربانی فرمائیں، اور جس طرح سے بھی ہو سکے آپ مومنین امام بارگاہ کی تعمیر میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں. یہ درمیان میں یہ بندہ یہ یہاں پر یہ چندہ کا بکس آگے امام بارگاہ کا، لہٰذا آپ مومنین اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. ہمارے یہ نوجوان بھی آ رہے ہیں، آپ مومنین مذکورات جہاں جہاں بھی موجود ہیں بھرپور انداز میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، تاکہ یہ جلد سے جلد امام بارگاہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے. اس کی جتنی بھی باقی کام رہ گیا ہے ہمارے پاس، ابھی کافی سارا اس کا کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس امام بارگاہ میں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بارگاہ میں یہ ہمارا پلاسٹر پیرس کا تقریباً کام جو ہے یہ مکمل ہوا ہے. ابھی اس میں اور بہت سارا کام رہتا ہے جو امام بارگاہ کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. لہٰذا آپ مومنین اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ہمارے اس امام بارگاہ میں جو عشرہ محرم کے معاونین ہیں ان تمام حضرات کے لیے آپ مومنین یہ دعا فرمائیں گے کہ کائنات کے وارث انہیں اتنی توفیق عطا فرمائیں کہ جس طرح سے یہ عشرہ محرم کی ہماری یہ مجالس زیادہ اور یہاں پر جو سارا انتظام ہے وہی معاونین سے ہی ہم یہ عشرہ محرم کا انعقاد کرتے ہیں. اور ان میں پسران حاجی مجاور حسین صدیقی، ملک نیر عباس کھوکھر، اظہر عباس کھوکھر، سید مصطفیٰ گردیزی، پسران حاجی محمد بشیر حسین، پسران حاجی لیاقت حسین کھوکھر، پسر حاجی غضنفر علی ہاشمی، پسران بشیر لودھی مرحوم، سید کیسر عباس جعفری، پسر سید تصور حسین شاہ مرحوم، سید احمد شاہ. ان تمام حضرات کے توفیقات میں مولا کائنات اور زیادہ اضافہ فرمائیں. آپ تمام مومنین بلند آواز سے آمین کہیں. مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی مومن کے لیے آپ دعا کے لیے آمین کا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نہ صرف اس کا بلکہ جو آپ خود ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہوں. لہٰذا میری گزارش ہے آپ تمام مومنین سے کہ دعا فرمائیں مومنین کے لیے جو ہمارے ساتھ یہ تعاون فرما رہے ہیں کہ کائنات کے وارث ان کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں اور وہ اسی طرح سے ہر سال عشرہ محرم میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہے. تو انشاءاللہ یہ عشرہ محرم، یہ مجالس، یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. حسیب رضا ملت آباد سے جہاں بھی ہے وہ سبھی کے پاس فوری طور پر پہنچ جائیں. ذاکر آل محمد جناب قاضی صفدر رضا آپ ملتان خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے میری ایک گزارش ہے کہ ہمارے یہ نوجوان ذاکر یہاں پر موجود ہیں. میری آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ہم نے ہی نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جانا ہے. تو آپ مومنین اگر تعاون نہیں فرمائیں گے تو ہمارے یہی نوجوان جو ہے وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. انہوں نے ہی آگے ہمیں جو ہے وہ ترقی دینی ہے اور آگے بڑھنا ہے انہوں نے. اگر آپ مومنین ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ذاکرین کے ساتھ تعاون کریں گے تو یقیناً کل یہی ذاکر جو ہے وہ قاضی وسیم عباس کی جگہ پر کھڑے ہوں گے. نعرہ حیدری تشریف لائیں گے ذاکر آل محمد جناب قاضی صفدر رضا آپ ملتان بآواز بلند صلوات. اور گزارش ہے جو ہمارے عشرہ محرم حرام کے ممبران ہیں جنہوں نے عشرہ محرم کی یاد دینی ہوتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ ملک سمر عباس صاحب سے فوری طور پر رابطہ کر لیں. آج کی تاریخ ہو گئی
शबी ताबूत जनाब अमीर मुस्लिम और उनके सदारान के यहाँ पर शबी ताबूत की बरामदगी होगी मजलिस इख्तिताम पर। और हमारे जी और हमारी यहाँ पर संगत है दुआए ज़हूर इमाम ज़माना सालार सैयद मसूद हुसैन शाह के ज़ेर तमाम कल ये मातमदारी यहाँ पर होगी इख्तिताम मजलिस पर। तमाम मोमिनीन तमाम मात के हज़रात से गुजारिश है कि कल हमारा ये मातम का पहला प्रोग्राम है, लिहाजा तमाम मात के हज़रात उसमें शरीक होंगे। ये मजलिस ज़्यादा husaini-media.com पर बराह रास्त नशर की जा रही है। तमाम मोमिनीन तमाम हज़रात से हमारी गुजारिश है कि जो लोग बाहर तशरीफ़ फरमा हैं या जो मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सकते इमाम बारगाह में किसी बीमारी की वजह से, किसी और मुश्किल की वजह से, तो वो बराह रास्त ये मजालिस समाज सुन सकते हैं यूट्यूब पर। ये husaini-media.com के लिए मजलिस है वो जारी है, लिहाजा आप मोमिनी को ये सहूलत है जो दे रही है, लिहाजा आप मोमिनी इससे इस्तेफादा ज़रूर हासिल करेंगे। अब आपके सामने ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब काजी सफदर रज़ा बावाज़े बुलंद सलावत। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद सलावत। खुशनुदी जनाब सैयदा बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर नारे हैदरी, जिवे खालिक का नाम बुलंद बुलंदतर सलावत। हाज़रीन मजलिस जी वकार सामईन मौजूदीन हाज़रीन, मैं इमाम दादरागियां गदागरी वास्ते हाज़िर खिदमत। गदागरी ये वजह लजपाल करीम बादशाह दी करनी है जदी पाक जुत्ती है जिस को मौजूद। मेरे बादशाह का नाम है हुसैन बादशाह करीम किबरिया दी ज़ात ते बुलंदतर सलावत। मिजाज बेहतर है कि नौकरी शुरू करो। एक बंदा करबला किया, एक महीना इबादत तो बाद जना वापस आंदा पिया तो करबला के पास जना वापस आंदा पिया करबला के पास देख के एक गल की थी उस वादे मां है इजाजत है सुनते बंदा देख के आता है दिलों दिलों में शाह मशरिकैन जिंदाबाद, दिलों दिलों में शाह मशरिकैन जिंदाबाद, अली कलाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद। चौथी सतर से बंदा होवे शिया ते चुप कर बनिए पर पता नहीं है शिया नहीं या फिर मजलिस नहीं आया। दिलों दिलों में शाह मशरिकैन जिंदाबाद, अली कलाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद। कर यजीद को कोई करबला में ले आए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदा। मेरा दिल ने हाथ बुलंद करके नाम अली हैदरी इमाम सजाद एक दफा गए हज पे इन्हों के नाल एक गुलाम जिसका नाम है ज़ोहरी। क्या तारीख पिया पढ़ना ज़ोहरी किया उस डिठा उस क्या मौला इस दफा हज पे इतना सरकार फरमाया ज़ोहरी घबरा नहीं अखा बंद कर। ज़ोहरी अखा बंद की डरिया यकदम डर गया। मौला फरमाया ज़ोहरी डिठा क्या है? अबे मौला डिठा कुछ भेड़िए कुछ सूरे कुछ कुत्ते चंद इंसान है। ज़ोहरी दी एक गल करनी आई सरकार मुस्कुरा कहते हैं ज़ोहरी कुछ इस तरह से है ये जिंदगी अपनी कफस में जैसे परिंदे दिखाई देते हैं, अली का बुग़्ज़ है जिन हाजियों के सीने में खुदा के घर में दरिंदे दिखाई। हमारी मर्जी है यार वो हाथ बुलंद करके नाम अली हैदरी। हौसला अफजाई का शुक्रिया। आवाज़ शाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह
گلی گلی میں گلی گلی میں میری شکل نظر آتی ہے گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں میں دشمنان علی کو سزائیں دیتا میں دشمنان علی کو سزائیں دیتا ہوں عرض کر رہا جب جب ملے مجھے نام حیدر سے روشنی میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہاتھ بلند کر کے نہ رہے آ گیا جلدی آ گئے نا اگر آج میں اپنا ٹائم پورا پڑھ سکتا بھائی جان جی صلوات پڑھو بابا شام بن مالک کے مہربان کا دور ایک یا میں ربائی پڑھی بھی اس واسطے کہ میں قصیدہ پڑھتا ایک یا ہستے چھوڑنی گل میں کرنی نہیں میں پڑھنا تاریخ دے نال اے حج تے گیا نا اس کٹا حج تے کافی رش آ اس دے نال سفیر روم کون اے حج تے گیا اس دے نال سفیر روم اس کٹا حج تے کافی تعداد وچ رش ہے اسا کہ اچھا رش ہٹ ونے اس تو بعد میں خانہ کعبہ دا طواف ہی کرے نا حجر اسود کا بوسہ ہی گھننا ترے کرسیاں لگ گئیاں ایک تے شام بہ گیا ایک تے سفیر روم بہ گیا ایک کرسی جڑی خالی پئی آئی نا انہوں تے آ کے بہ گیا فرزدق گھبرایا تو نہیں بیٹھے معصومین دا فرمان ہے جب میرے بابے دے قصائد تے فضائل دا وقت ہوئے چہرہ ہستا ہوئے فرزدق آ کے بہ گیا اجائے گلاں کرتے بیٹھیاں اتنے وچ ایک دور دی عمارت پٹی ایک شہزادہ نمودار ہویا بولو یار جڑے علی والے بیٹھے ہو ایک شہزادہ نمودار ہویا سفیر روم جڑا بیٹا ایک دیکھ کے آتا ہے اشام کیا تو صحیح کو جانتے ہو اس بچے کا تعارف کروا سکتے ہو تنزیت سڑے ہو جائے جنا لاتے ہاں ہوسی کا اچھے خاندان دا فرق جو ہے جڑے یہ گل کی تھی نا سفیر نگران کہتا ہے نہیں جو میں دیکھ رہے ہیں وہ تسا نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہے ہیں وہ تسا نہیں دیکھ رہے اشام آتا ہے میں تو کوئی نہیں پتا فرزدق کو پوچھ دیں ایک کون ہے فرزدق کو پوچھنے فرزدق تو اس کا تعارف کروا سکتے ہیں کم دے ہوئے وجود نال فرزدق اٹھے آسمان والے پاسے دیکھ کے آتا ہے میرا اللہ میں تا سکھتا بتاؤں کوئی پوچھے تا میں دسا اور جڑا فرزدق تعارف کروایا اس کو آدھے ماں اجازت ہے فرزدق دیکھ کے آتا ہے ابن حسین چوٹا دجن 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 ہاتھ بلند کر کے حیدری چوتھا علی ہے حق دا ولی ہے چوتھا علی ہے حق دا ولی ہے نائب خدا ہے کعبہ انادی آمد دی جاہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یہ گل کر کے فرزدق تر پیا فرزدق تر پیا اشام والے کنویں نے فرزدق کے پاسے دیکھ کے آتے پر ہٹ کمینہ سجا دے آگا باری ملے یار یہ نہیں فرزدق توڑ گیا ادھر پاسے شام آتے کنویں نے فرزدق دیکھ کے آتے روا ہے راجے دے وانگو
मुश्किल कुशा है तुझे नाराए हैदरी सीधा सलामत रहो। अच्छा जरा ये गल की ना जरा मौला का तारुफ करवाया कि सड़ गया ये जेलस हो गया देख के याद है एक काबे दा झाड़ू बरदार में ये हजरे असवद मैदा तू शान एली जा बयान की थी जरा ये गल की थी फर्दा किदे पासे देख के आता है तू निज सफह कर ए सहारा दलाले वाली मर्जी यार नहीं एली हक एली 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 आ तुझे हैदरी पर्दा किदे पासे देख के आता है तेरे जय ना दे मेरे जय ना दे तेरे जय ना दे मेरे जय ना दे तेरे जय ना दे मेरे जय ना दे दर्द गदा है एक अर्श झुक दे ओ शहनशाह इकताली 41 शेर फरदक ने उठाई खड़ोते खड़ोते इमाम दी शान च पढ़े कितने 41 शेर ये देख के आते फरदक जब एक पता लग गया ना भाई हुणे नहीं रलीदा ये कहते फरदक ते को मैं 3 साल दे दाने ने ना अल्लाह दे नाम ते एक शेर तो मेरी शान च ही पढ़ जब इन्हें गल की है उस वेले अली दे नौकर को जला लाए ओ फरदक इदे अखी पा के आता है क्या कसीदा तू है मुनाफिक दुश्मन अली दा अली कलंदर सलात पढ़ो बाबा और मैं कसीदा शुरू करना पिया हुसैन बादशाह दी इज्जत दा इजाजत है तबीयत कोई लगी है या हुसैन है वाह हुसैन है या हुसैन है बाबा हुसैन ओ या हुसैन है बाबा हुसैन है या हुसैन है बाबा हुसैन है या हुसैन है बाबा हुसैन है या हुसैन आज देख दुनिया दे जा जा हुसैन अगली सदत में मेराज करावा मेराज अल्लाह दी कसम है बंदे मेरे नाल वट न रखे ते खुदा दी कसम है ना दीवारां ही चुहली अली दी आवाज आवे जुबान ते आज शाह हुसैन है आदमी आता है हुसैन ने तुम्हारे दीन के लिए क्या किया आओ एजुकेटेड मुल्ला देखो मैं दसावा हुसैन कीता क्या है पहले नमाज है नमाज को बचाया सारे बोले सो आखते नहीं बोले दे मर्जी आले हो पहले नमाज है नमाज को बचाया पहले नमाज को बचाया सजदा अजीम अजीम कर दिखाया तुम्हारी मर्जी है मुल्तान ले हो अजीम कर दिखाया बातिल दे नाल लड़ना हक नाल हक ते खड़ना बातिल दे नाल हक गैरत दे नाल मरना दसिया हुसैन जिंदा सलामत रहो।
شیر پڑھا بلائلی دا لطفہ بنے اللہ دی قسم ہے میں بھی آدم مل گئے حسینیوں حسین دے سہارے مل گئے حسینیوں حسین دے سہارے مل گئے حسینیوں حسین دے سہارے دیکھو جہان دے حسین دے نظارے دیکھو جہان دے حسین دے نظارے ارشاد انبیاء دا فرشاد اولیاء دا کیا انبیاء دا فرشاد اولیاء دا ہر ایک شریف مادہ مولا حسین علیال کرمدار بس سلوات پڑھو آواز میں اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نہ بیمار ہے سور دیکھوں سید رو کے آدھے تیکوں آگریواری ملانا یا رو کے آدھے کرنا یا ایک سوال اماں میں کو معاف کرے میں سفار بچالے کدی بھینی ہوئے نا کوئی نہ روے جڑے ماتمی بیٹھے ہو سید رو کے آدھے ایک دھی بیمار ٹکائی وینا جیندہ رکھ سو آپ خیالے سیدہ دے تو ماں جو ہے تے خود سانایا میرا وطن تے ولان ماہ رو کے آدھے ایک دھی بیمار ٹکائی وینا جیسا رکھ سو آپ خیالے سیدہ دے تو ماں جو ہے تے کن سانایا میرا وطن تے ولان مہا ہو گئی تیاریاں یہ منظر کہیں دیتا ہے جناب ام لیلہ نے لکھا ہے بی بی آدھی آلیہ کن پاسے تیار ہو میری سین روک کے آدھی اماں تو آپ نہیں پتا میرا بھیا وطن پیا چھوڑے دے روندہ ہوا ہے جندہ کوئی نقصان ہوئے پتھر دل انسان کو کیا پتا جو حسین کی میں چھوڑا اچھا حسین جناب ہے نا ان کو آنکھیں میں کو ملے بغیر نہ ویسی ایک ایک لفظ نظامن میں کو ملے بغیر نہ ویسی میرا امام گھر رہے ہیں میری سین نے دسے ہے سید ماد خیمیج کی ہے حسین میں سنے ہیں وطن پیا چھوڑے نا ہاں اماں وطن پیا چھوڑے نا حسین اللہ دے ناتے نہ مانا اماں کیوں نہ منیا حسین تیرے نانے دا جنا آخری ویلا آنا تو میں کو سر کے کول بلا کے انہیں گل کی دیئے انہیں کہ لیلہ یاد رکھیں حسین جتھا بھی بنیے منجنڈے میں مگر جنن عراق دا آکھے نا لیلہ ونجن نہ دے میں پوچھا مولا ایویں کیوں آتے ہو سرکار مجھے دیکھ کے فرمائیں لیلہ جنن اس عراق ونجنا ہے اس واپس نہیں بلنا آپ ماں میں واپس نہیں بلنا نانے دے دین نہیں بچتا اچھا حسین اماں تو آپ کو وہ جگہ دکھانا جتھا میں کو ہی مڑے ہاں میرا لال دکھا سیدہ دے اماں میری دو انگلیاں دے درمیان سے دیکھو بی بی جنہ ڈٹھا ہے بی بی کیا ڈٹھا ہے ننگیاں تلواراں کہیں دے ہاتھ تیرن کہیں دے ہاتھ نیزن جن دے ہاتھ کئی شے کوئی نہیں ان دے ہاتھ گرم ریتے بل میری سین نے ڈٹھا عباس کو بن بازو لاندھا بل میری سین نے ڈٹھا اکبر کو برچھی لگ دی بل میری سین نے ڈٹھا قاسم دلاش تے گھوڑے بجدے آخر میری سین ایک جگہ تے ٹھا مار کے رونی ہے سیدہ دے اماں روندی کیوں ہے بی بی آدھی روندی اس واسطے حسین جگہ تے کچھ رہے تیرے چھڑا ڈالا کوئی نہیں رو کے میرا جی بسم اللہ کرا رو کے میرے امام آدھے نہیں اماں جگہ میں کچھ نہ میرا اکبر زین
ویسی میرا عباس لہ ویسی بس گلا کی دیا میرا امام مہر آئے جناب عالیہ سامنے ہیں حسین میرے واسطے کیا حکم ہے کیا میں تیرے نال بننا اللہ دی قسم ہے جناب میری سین نے گل کی نا سید دیکھ کے آدھے ہاں اما دی جائی تسا نال بننا ہے تسا نہ منیو تو دین نہیں بچتا مگر میں جو شریعت کا بانی ہاں میرا دل ہے تسا اپنے شوہر کو جب تک پر شوہر کی اجازت نہ دے میں کو نہیں گھن کے مان سکتا بس میں شروع کیا کرے نا بی بی حسین کا بیڑا چھوڑے بی بی اپنے بیڑے چاہیے بی بی آ کے مٹی تے رہ گئی انہیں مٹی تے بیٹھی ہے اتھائی بی بی ایک وین کیتا ہے کھلے زینب دیوار ازاداروں کی منظر جناب آن لٹھائے رو کے آدھے بابا ٹھیک ہے تو امیر پیو دا پترے غریب پیو دی تھی میری ماں ہی کوئی نہیں تو بھی جیندہ میں میری ماں مٹیاں تے باوے اللہ دی قسم جناب عبداللہ تلیاں ٹیک کے اٹھن بی بی دے پاسے دیکھ کے آدھے اے تسبیح پڑھا ملائکہ دی کیوں کھاک ہوتے بہ گئی ہے جی بسم اللہ رو کے جناب عبداللہ دن حیران ہمیں عباس دے جی دے کیوں نیر وہے دی آئے پئیے کوئی نہ روے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو اللہ دی قسم جناب عبداللہ رو رو کے آدھن کیوں والے اپنیاں آئے ہوتیاں دیاں تو چوٹیاں چم دی نہیں آنا ماتم نہیں آنا پئیے رو کے جناب عبداللہ دن میں کون محمد آئے دسے آئے نو باری ویر دو کئیے آخری ایک دو وین تے ممبر پیا چھوڑینا بی بی دی آواز آندھی عبداللہ تاکو نہیں پتا میرا بھیرا وطن پیا چھوڑے دے میں کوئی اجازت دو میں بھیرا دنال وینیاں اللہ دی قسم جنا میری سین گل کی دیئے اس ویلے جناب عبداللہ دن ہے زینب میں بیمار ہاں میری تمارداری کون کرے سی اللہ دی قسم بندہ ہوئے شیعہ تے ہائے نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا روندہ ہوئے جنہ کوئی نقصان ہوئے میری سین سمجھائے جو عبداللہ اجازت نہیں لیتا تلیاں ٹیک کے ہاتھ باندھ کے آدھیے دے وہ اجازت آئیو اے عبداللہ ماتم آتے دیر نہ کر ایک لازا بی بی آدھیے ہوڑے چھاٹ توڑی جی بسم اللہ ایک وین پڑھنے میں رضوان بھائی کو اجازت مانگ کے ایک وین پیا پڑھنا اے وین میری امامہ بھیڑی دے حصے دا وین ہے اللہ دی قسم میں مل گئی اجازت ملی ہے میری سین ٹور پئیے جناب عبداللہ اٹھتے ہیں جوڑی دا ہاتھ پکڑے دے آئیں آ کے زینب عالیہ دے ہاتھ جرکائے تے سید وین کیڑا کیتا ہے سید رو کے آدھے اے آن محمد حاضر اے ماتم کو جوڑی میں بخشنا رو کے سید آدھے اے آن محمد حاضر تے کو جوڑی میں بخشنا میں اپنے طرفوں فوج پیا موت دی طرف اللہ دی قسم ہے جناب میری سین واپس ولی ہے عبداللہ کیویں پیا دیو جناب عبداللہ آدن تیرے نال ایک ضروری گل کرنی ہے اس ویلے میری سین آتی ہے جی بسم اللہ کرو جناب عبداللہ رو کے آدن ایک بچڑا تو قربان کر ایک بے اولاد کو دے میں ماتم نہیں آنا ماتم ایک بے اولاد کو دے میں کوئی اجنا آکے اجڑی چکان پر دے کوئی نہ ذرا ٹھہر منو میں پترا جی بسم اللہ آخری وین اللہ دی قسم ہے ٹور پئی یہ جوڑی جناب عبداللہ دیکھ کے آدن اولا محمد میرے قریب آؤ جنہ کلیاں بازار ماتم کر رہے جناب اون محمد جناب عبداللہ دے قریب آئے جی بابا